अजीज़ बहन और भाइयों, मेहरबान आसमानी बाप के ख़ास फजल करम के लिए उसके बेहद शुक्रगुजार हैं जिसने हमें यह मौका बख्शा कि उसका पाक और पवित्र कलाम तमाम इंसानों को सुना सकें। हमारी दिली दुआ है कि खुदा बाप का कलाम तमाम सुनने वालों के दिलों पर लिखा जाए, खुदा के पाक रूह यानी होली स्पिरिट की ताकत से, और तमाम सुनने वालों को इस कलाम पर अमल करने का फजल मिले खुदा की तरफ से, ताकि वो अपने हकीकी और सच्चे मुक्तिदाता नजात दहिंदा सेवियर पर ईमान लाएं और उसे अपने दिल में कबूल करें, ताकि अबदी जीवन पाएं और गुनाह से और मौत से छुटकारा मिले। आमीन। मेरे अजीज, ये गौर तलब बात है कि इंसान को खुदा ने आगाह किया कि अगर इंसान खुदा से बगावत करेगा, अगर इंसान रिबेल करेगा, दूसरे लफ्ज़ों में अगर इंसान ट्रांसग्रेस करेगा, तो ज़रूर गुनाह में गिरेगा और ज़रूर इंसान अपने ऊपर मौत लाएगा। इंसान ने खुदा की बात को छोड़ दिया और आजमाइश के आने पर उसने खुदा से बगावत की, रिबेल किया और वो गुनाह में गिरा, और साथ ही वो रूह के तौर पर, आत्मा के तौर पर यानी स्पिरिचुअली मर गया। उसका रिश्ता नाता खुदा के साथ टूट गया। खुदा का जलाल यानी द ग्लोरी ऑफ गॉड जिससे वो मुलब्बस था, अपनी बगावत से पेशतर वो जलाल, वो ग्लोरी उससे जुदा हो गई। और इसीलिए खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, इस तरह से लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। All have sinned and have fallen short of the glory of God। खुदा ने खुद इंसान की रिडेम्पशन का जिम्मा लिया ताकि इंसान गुनाह के इस दलदल और इस गड्ढे में से निकाला जाए जिसके बायस तमाम इंसानों पर अबदी हलाकत आई, यानी इंसान इटर्नल डेथ एंड डैमनेशन का शिकार हुए। इस अबदी मौत और हलाकत में से निकलना और छुटकारा पाना इंसान की ताकत और पहुंच से बाहर है, बल्कि इंसान ने काफ़ी कोशिश की है और आज भी करता है, लेकिन ना तो इंसान इसमें से निकल पाया है और ना ही निकल सकता है अपनी कोशिश या अपनी ताकत या अपनी इबादत या अपनी राइचसनेस की बिना पर। इंसान के कर्म, इंसान के अच्छे काम, उसकी सारी तपस्या और उसकी रियाजत और इबादत जो महज इंसान ने ईजाद की है, वो इंसान को रूह के आलम में यानी स्पिरिचुअल डायमेंशन में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। इंसान डिसेप्शन यानी फरेब का शिकार होकर यही समझता है कि शायद ये सब कुछ करने से मेरी रूह की निजात होगी, और कई इंसान तो ये समझते हैं कि रूह की निजात ज़रूरी ही नहीं, और कई इंसान रूह के वजूद को ही नहीं मानते, और कई इंसान खुदा के वजूद के इनकारी हैं। लेकिन इन सारी बातों के बरक्स खुदा ने खुद इंसान की निजात और मखलसी यानी सैल्वेशन एंड रिडेम्पशन का इंतज़ाम किया है अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजकर। यीशु मसीह ने दुनिया में आकर इंसानों के हिस्से की सज़ा और मौत सही, जबकि वो खुद ना तो गुनाहगार थे और ना ही सज़ा और मौत डिज़र्व करते थे, लेकिन उन्होंने गुनाहगार इंसानों को बचाने की खातिर खुद मौत सही, खुदा बाप की मर्जी और इरादे के मुताबिक, और उनकी कुर्बानी और बलिदान से तमाम इंसानों को नजात मिली है। इंसानों को अपने दिल में ईमान लाना है और अपने मुंह से इकरार करना है, और इस तरह वो खुदा की नजात को कबूल कर सकते हैं। जब हम अपने गुनाह की हालत को तस्लीम करते हैं तो फिर हम खुदा का रहम भी मांगते हैं, और खुदा रहम करके मुआफ़ भी करता है हमारे मुआफ़ी मांगने पर, और हमें गुनाह की मुआफ़ी मिलती है यीशु मसीह के नाम में, और फिर हमारे दिल तैयार होते हैं यीशु मसीह को अपने दिल में दावत देने के लिए। इस तरह हमारे गुनाह मुआफ़ होते हैं और हमारा रिश्ता खुदा से दोबारा जुड़ जाता है, और वो हमारे दिल में अपना तख्त लगाता है और राज करता है। वो हमारी ज़िंदगी का बादशाह है, वो कुल कायनात का बादशाह है, वो शाह अजीम है। हम उसे अपने दिल में आने देते हैं तो वो हमें अपनी आसमानी बादशाही में, जो खुदा की बादशाही है, उसमें शामिल करता है। मेरे अजीज, गुज़श्ता हफ्ते हमने बाइबल मुक़द्दस में से यीशु मसीह के बोले हुए अल्फाज को पढ़कर सुनाया। उसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज भी मैं यीशु मसीह के बोले हुए लफ्ज़ों को पढ़ूंगा। इस वक्त मत्ती रसूल के मुताबिक अंजील मुक़द्दस यानी द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू में से पढ़ता हूँ। तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा?
پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں رکھتے بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالہ کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالہ کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, its strength, its quality, how can its saltness be restored? It is not good for anything any longer but to be thrown out and trodden underfoot by men. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do men light a lamp and put it under a peck measure, but on a lampstand, and it gives light to all in the house. Let your light so shine before men, that they may see your moral excellence and your praiseworthy, noble, and good deeds, and recognize and honor and praise and glorify your Father who is in heaven. Do you think that I have come to do away with or undo the law or the prophets? I have come not to do away with or undo, but to complete and fulfill them. For truly I tell you, until the sky and earth pass away and perish, not one smallest letter nor a little tittle will pass from the law until all things it foreshadows are accomplished. Whoever then breaks or does away with or relaxes one of the least important of these commandments and teaches men, so shall be called least important in the kingdom of heaven. But he who practices them and teaches others to do so shall be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness is more than that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to the men of old, You shall not kill, and whoever kills shall be liable to and unable to escape the punishment imposed by the court. But I say to you that everyone who continues to be angry with his brother or harbors malice and enmity of heart against him shall be liable to and unable to escape the punishment imposed by the court. And whoever speaks contemptuously and insultingly to his brother shall be liable to and unable to escape the punishment imposed by the Sanhedrin. And whoever says, You cursed fool, you empty-headed idiot, shall be liable to and unable to escape the hell of fire.
So if when you are offering your gift at the altar, you there remember that your brother has any grievance against you, leave your gift at the altar and go first make peace with your brother, and then come back and present your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are on the way traveling with him, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison. Truly I say to you, you will not be released until you have paid the last fraction of a penny. میرے عزیز، آپ نے مکتیداتا نجات دہندہ سیویئر کا کلام سنا ہے۔ آپ کے اور میرے خالق و مالک پروردگار نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو انسانی جسم میں دنیا میں بھیجا تاکہ وہ تمام انسانوں کو نجات دلائے اور چھٹکارا دلائے گناہ اور موت سے۔ یہ نجات کا کام نہ صرف انسانوں کو گناہ اور موت اور جہنم یعنی ہیل سے بچاتا ہے، بلکہ یہ نجات کا کام جو یسوع مسیح نے مکمل کیا، تمام انسانوں کو ان کی بغاوت، ان کے ریبیلین اور ان کی ٹرانسگریشن سے بچاتا ہے، اس ریبیلین کو ریورس کرتا ہے اور انسانوں کو واپس خدا کی تابعداری یعنی خدا کی اوبیڈینس میں لاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہیں خدا کی دی ہوئی پرفیکشن میں واپس لاتا ہے۔ خدا کی مرضی ہے کہ انسان اس پرفیکشن میں واپس آ جائے جو خدا نے انسان کے لیے مقرر کی ہے۔ خدا کو انسان سے بے پناہ محبت ہے، ایسی محبت کہ اس نے اپنی الہی ہستی میں سے اپنے بیٹے کو اور اپنے ہولی اسپرٹ کو انسانوں کی مدد اور چھٹکارے کے کام کے لیے بھیجا ہے۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے نجات اور مخلصی کے کام کو مکمل کیا اور پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ انسانوں کی جسٹیفیکیشن ہو سکے، تاکہ انسانوں پر سے سارا الزام بھی اٹھ جائے اور وہ بری ہو سکیں، ان کا اکویٹل ہو سکے۔ اس کے بعد خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں اور اس کے وسیلہ اپنا ہولی اسپرٹ بھیجا تاکہ نجات اور چھٹکارے اور جسٹیفیکیشن کو تمام انسانوں تک پہنچایا جائے اور تمام انسانوں کو یہ سب کچھ نصیب ہو۔ خدا کا پوتر آتما یعنی ہولی اسپرٹ ہی اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ طرح طرح سے لوگوں کو آگاہ کریں اور خدا کی نجات کی طرف راغب کریں۔ میرے عزیز، اس پروگرام کے ذریعے ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ خدا کے حکم کی تعمیل ہو۔ آئیں ایمان کے ساتھ سادہ دل سے خدا کے کلام کو قبول کریں اور اپنا رشتہ خدا کے ساتھ بحال کر لیں۔ یہ بحالی، یہ ریسٹوریشن خدا نے مہیا کی ہے، آپ صرف قبول کریں۔ آئیں دعا میں اقرار کریں میرے ساتھ مل کر۔ آئے خدا باپ، مجھ پاپی پر رحم کر، میرے گناہ، میرے پاپ معاف کر، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں، اور مجھے نیا جیون دیں اور میرے دل میں اپنا راج، اپنا تخت لگائیں۔ آج سے میرا جیون آپ کا ہے۔ اپنے ہولی اسپرٹ سے مجھے بھر دیں تاکہ میری مدد ہو اور مجھے خدا کا کلام سکھائے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اب میرے ساتھ مل کر تمام بیمار اور دکھی لوگوں کے لیے دعا مانگیں۔ مہربان خدا باپ، تیرا بے حد شکر ہے یسوع مسیح کی قربانی اور ان کے جی اٹھنے کے لیے، جس کے باعث ہمارے لیے الہی صحت اور شفا بخشی گئی ہے۔ ہر بیمار کی زندگی میں الہی شفا کو جاری کرتے ہیں اور ہر ایک بیماری کو حکم دیتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں کہ نکل آؤ تمام زندگیوں میں سے، اور یسوع مسیح کا سچا اطمینان ہر دکھی کی زندگی میں جاری کرتے ہیں۔ یسوع کے نام میں آمین۔